چارج شیٹ جو آپ نے حکومت کے خلاف پیش کی ہے، چارج شیٹ نہیں، فیکٹس بتائے ہیں. فیکٹس ہیں. اچھا، لوگوں کے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سر 2 سال کا عرصہ گزرا اس حکومت کا. ہم نے اپوزیشن کو اس طرح فعال، اتنی باری بھرکم اپوزیشن موجود ہے، لیکن کوئی ٹف ٹائم ہم نے نہیں دیکھا. لوگ آپ کے اندر ہوتے رہے، آپ خود گرفتار ہوئے، لیکن کوئی سڑکوں پہ اپوزیشن کو نہیں دیکھا. کوئی ایجوکیشن ہمیں نظر نہیں آیا جس کی وجوہات کیا تھی. کوئی کمپرومائزنگ پالیسیز نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے ایک بطور ایک رسپانسبل اپوزیشن ہم نے پورا قوم کو بتایا کہ ہم ان کو وقت دینا چاہتے ہیں. یہ اپنی پوری طرح جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں وہ قوم کے سامنے لے آئیں. ان کو بھرپور ان کو سپورٹ ملی ان کو، اور اس کے باوجود بھی یہ ناکامی ان کا مقدر ہے. وہ پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، اور ہم نے آج کا جو سیشن ہے اسی لیے رکھا ہے کہ ان تمام ناکامیوں کو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، بتائیں، اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے، جو 5th جنریشن کی جو بات کر رہے تھے، اس پروپیگنڈے کو ہم کاؤنٹر کریں. اور پھر جو ہمارے جو آئینی اور قانونی اور سیاسی جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے. بالکل. انٹرنیشنلی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ اگر حکومت کی کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا ریئیکشن؟ دیکھیے کہ فلسطینیوں میں ان کا خون بہتا رہے، معصوم فلسطینیوں کا، اور وہاں پر اسرائیل جو ہے دن رات بم پھینکتا رہے، اور ماؤں بہنوں کے وہاں پر آنچل پھٹتے رہیں، بچے شہید ہوتے رہیں. اور پاکستان جو کہ کشمیر کے لیے پچھلے 70 سال سے ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل فرنٹ پر مورل سپورٹ دے رہا ہے، وہ اگر ہم آج فلسطین کے اندر جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی اور کوئی زیادتی اور منافقت نہیں ہو سکتی. یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ فلسطین کے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا. اس کے بغیر یہ بات سوچنا بھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اور قوم کے ساتھ دھوکے کے مترادف ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا، باتیں ہو رہی ہیں ایک مرتبہ پھر این آر او کی، میاں نواز شریف کی واپسی کی، اور صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کس حد تک این آر او مانگا گیا؟ کیونکہ کل شفیع فراز نے دیکھیے، میں نے شروع میں کہا کہ، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہمارے باقی اکابرین نے یہ قوم کو بتایا ہے کہ وہ کون سا این آر او ہے، کس نے مانگا ہے، وہ لے کے آئیں قوم کے سامنے. جو کمیٹیز بنی اپنا ہاؤس کے لیے، وہ اسپیکر نے میٹنگز اس کو اپنے کنوین کی، یہ مریم صاحبہ نے سارا بتایا ہے. تو اس میں اس پروپیگنڈے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی جو غریب عوام کی جو جیبیں خالی کی ہیں، اور جو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، لاکھوں لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، کارخانے دکانیں جو بند ہو رہی ہیں، یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ان کا ایک ہوچا کنڈا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جب جو ہی وہ صحت یاب ہوں گے اور ڈاکٹرز ان کو وہاں سے اجازت دیں گے، وہ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. میاں صاحب، کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، کشمیر کا ایشو 3 بار سلامتی کونسل میں جو ہے وہ زیر بحث آیا، کیا پاکستان کی اچیومنٹ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ کلبھوشن یادو کے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کے بیان کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا بھارتی وکیل کی جانب سے، اس پہ آپ کا کیا موقع ہے؟ نہیں دیکھ، کشمیر کے موقف پر میاں نواز شریف نے وہاں پر یون میں جا کے جو تقریر کی ہے، وہ اپنا قوم کے سامنے ہے، وہ کل کی بات ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کوز کو یعنی سپورٹ نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت سے ایک انحراف ہے. کشمیر جو حضرت قائد اعظم نے کہا کہ وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور جو کہتے تھے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، تو مودی کو ٹیلی فون دن رات کون کرتے رہے؟ یہ حقائق ہیں. میں اس بحث کو مزید اس کو پوزس نہیں کرنا چاہتا. کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کشمیر کوز کے اوپر ایک ہے، اور ہم حکومت کو ہم متنبع کرتے ہیں اور ان کو وارن کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کوز سے اگر ہٹیں گے تو وہ پوری قوم
اس کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی ہوگی. میاں صاحب بہت شکریہ. آپ کی معاشی ٹیم کے بہت سے دوست چلے گئے لیکن صرف ایک آج وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے 2 سال بعد کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے. آپ نے اس کا جواب مفتاح صاحب سے سن لیا کہ اس کو ریپوٹیشن میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا وہ اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کی امپورٹس کم ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو صنعتیں ہیں ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا, اور اگر امپورٹس آپ کی کم ہوئیں اور ایکسپورٹ میں تو خاطر کا اضافہ نہیں ہوا, تو اس سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوا تو یہ ایک لحاظ سے تو اچھا ہے, لیکن ملک کی اکانومی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. مریم بس کریں میں بس کریں میں وہ واجب القتل ہیں, تو کیا اس فتوے کی آپ حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اتنا بڑی چلو یہ جا کے آپ مولانا صاحب جا کے فتوے کی تصدیق کروائیں. میاں صاحب ماشاءاللہ آپ طویل عرصے کے بعد اسلام آباد میں, میں ابھی چند دن پہلے بھی آیا ہوا تھا, آپ کی نظر کرم ادھر نہیں ہے. تو ایک تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی APC میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو گزارش کی, ابھی میں نے کہا جو تاریخ آپ کا تعین ہو جائے جی انشاءاللہ میری مشاورت ہوگی, اس کے بعد تاریخ طے کریں گے مریم آپ ختم کریں. میاں صاحب آپ نے جو ایک بڑی بلیک پکچر جو ہے وہ تمام لوگوں نے جو سامنے رکھی ہے, نہیں بلیک نہیں, حقائق سامنے رکھے ہیں. بالکل جو آپ سمجھتے ہیں, اور یہ حقائق ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوفناک حقائق ہیں, ہزاروں کروڑ روپے کا پاکستان کا جیسے کہا گیا کہ نقصان کر دیا گیا ہے, تو کیا اپوزیشن اس نقصان کو مزید ہونے دینے میں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اب تک جتنا ہوا اس میں بھی ذمہ دار ہے, اور اگر مزید نہیں قطعاً ذمہ دار نہیں ہم. اور ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ بھی یہ قطعاً ذمہ دار نہیں ہے, میں اس کا جواب کرتے ہیں, وہ بھی ساتھ ہی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ علاج کے لیے باہر میں 4 ہفتے کے لیے بھیج دیا جائے, اور پھر میں مان دیتا ہوں کہ واپس آئیں گے, تو اس کی بھی اگر آپ بات. یہ دیکھیں, یہ عدالت کے سامنے سارا معاملہ طے ہوا, عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا, وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے, تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا. وہ ذمہ داری والا جواب میں دے چکا ہوں. یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بتایا کہ حکومت نے 2 سال تباہی کی ہے, 2 سال میں جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے, بجٹ پاس ہوتے ہیں, آپ حکومت کے ساتھ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ مل کر وہ پاس کرتے رہے, اور جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے APC کا بھی کہا, بجٹ کے اوپر ہم نے جو ووٹ دیا ہے وہ ہمارا ووٹ آپ کے سامنے ہے, ہم نے نو کا ووٹ دیا ہے. اسی میں آپ نے APC کا سوال کریں پلیز. یہی وہی آ رہا ہے, APC کا کہا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, صدارتی انتخاب ہو, وزارت عظمیٰ کے حوالے سے ہو, یا پھر سینٹ چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے وہاں پر معاملات ہوں, ان سب میں APC فیل نظر آئی. دیکھیے وزارت عظمیٰ یا صدارت کے انتخاب کی, وزارت عظمیٰ یا اپنا صدارت کے انتخابات کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں, میں گڑے مردے یہاں پر نہیں کھودوں گا. ہم اپوزیشن اکٹھے ہیں, میں آیا ہوں, انشاءاللہ میرے اب رابطے ہوں گے, اور APC کے لیے میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہم ڈیٹ تجویز کریں گے. بس کریں. میاں صاحب حکومت نے جواب کیا کہ برطانیہ کو خط لکھا جا رہا ہے میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے, ایک اس پہ آپ کیا کہیں کہ دوسرے کہ آپ بطور گارنٹر ہیں, بدرا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی بطور گارنٹر گرفتار کروائے.